یہ سردی کی ایک سرد شام تھی اور میں کام سے گھر جا رہا تھا۔ ہوا کاٹ رہی تھی اور میری سانس کرکرا ہوا میں دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے اپنی جیکٹ کو اپنے گرد گھیرا اور اپنی رفتار تیز کر دی۔ میں گھر پہنچنے، آگ لگانے اور اچھی کتاب کے ساتھ بسنے کا منتظر تھا۔ لیکن جب میں نے اپنی گلی کے کونے کو گول کیا تو میں نے دیکھا کہ ایک گھر کے ارد گرد بھیڑ جمع ہے۔ میرا دل ڈوب گیا جب میں نے اس گھر کو اپنے پڑوسیوں جانسنز کے طور پر پہچانا۔ وہ ایک پیارا خاندان تھا۔ جب بھی ہم راستے عبور کرتے تھے تو ہمیشہ میرے ساتھ دوستانہ اور مہربان تھے۔ جب میں گروپ کے قریب پہنچا تو مجھے اپنے پیٹ میں ایک گرہ کی شکل محسوس ہوئی، سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی میں قریب پہنچا، میں نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آگ لگ گئی ہے، اور میرا دل مزید ڈوب گیا۔ آگ تو بجھا دی گئی تھی لیکن نقصان پہلے ہی ہو چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آگ بجھانے والے افراد گھر سے فرنیچر اور ذاتی سامان کی جلی ہوئی باقیات کو باہر لے جا رہے ہیں۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں جب میں نے محسوس کیا کہ جانسن کا گھر برباد ہو گیا ہے۔ میں گروپ کے پاس گیا اور کسی نے کہا کہ خاندان محفوظ ہے لیکن سب کچھ کھو چکا ہے۔ میرا دل ان کے پاس گیا اور میں جانتا تھا کہ مجھے مدد کے لیے کچھ کرنا ہے۔ میں نے اپنا راستہ اس خاندان کے پاس پہنچایا جو کرب پر بیٹھے شل سے حیران نظر آ رہے تھے۔ مسز جانسن کے چہرے پر آنسو بہہ رہے تھے اور مسٹر جانسن اپنے دونوں بچوں کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے تھے جو حیران اور خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور پوچھا کہ کیا میں مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں۔ مسز جانسن نے اپنی آنکھوں میں تشکر کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا کہ ان کے پاس جانے کے لیے کہیں نہیں ہے اور کوئی مال نہیں بچا ہے۔ میں نے انہیں اپنا فالتو بیڈ روم اور کوئی اور چیز پیش کی جس کی انہیں ضرورت ہو سکتی ہے۔ اگلے چند دنوں کے لیے میں نے جانسن کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ میں نے انہیں کپڑے اور بیت الخلا خریدے، انہیں اپائنٹمنٹ پر لے گئے اور بیوروکریسی کو بیمہ کے دعووں پر تشریف لے جانے میں ان کی مدد کی۔ وہ کچھ ہفتوں تک میرے ساتھ رہے یہاں تک کہ انہیں نیا گھر مل گیا اور میں نے انہیں اپنے پیروں پر واپس آتے دیکھ کر خوشی کا احساس محسوس کیا۔ لیکن ایک اداسی تھی جو میرے اندر چھائی ہوئی تھی۔ جانسن کو وہ سب کچھ کھوتے ہوئے دیکھنا جس کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی تھی، اس بات کی یاد دہانی تھی کہ زندگی کتنی مشکل ہو سکتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے گھر اور املاک کی ایک نئے انداز میں تعریف کرنے پر مجبور کیا، یہ محسوس کیا کہ انہیں کتنی آسانی سے چھین لیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کے مہینوں میں جانسن کے ساتھ رابطے میں رہا اور وہ صرف پڑوسی بن گئے، وہ پیارے دوست بن گئے۔ مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے ان کی لچک اور مثبتیت نے مجھے متاثر کیا اور میں ان کی مدد کرنے کے موقع کے لیے شکر گزار ہوں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ اس تجربے نے مجھے کمیونٹی کی اہمیت اور مہربانی کی طاقت کے بارے میں ایک قیمتی سبق بھی سکھایا۔ ہماری اپنی زندگیوں اور مسائل میں پھنسنا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ہوتا ہے جسے ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کی مدد کرنے میں ہمیں اکثر مقصد اور تعلق کا احساس ملتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم غائب ہیں۔ جب میں سردیوں کی اس شام پر غور کرتا ہوں تو میں جانسن کے لیے اور ان کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے موقع کے لیے شکریہ کا گہرا احساس محسوس کرتا ہوں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے کہ تاریک ترین اوقات میں بھی ہمیشہ امید اور چیزوں کو بہتر بنانے کا موقع ہوتا ہے۔